آج روبینہ بیگم کا سوئم تھا اور ہادی بیڈ پر پڑی ہاتھوں میں ڈرپ لگی رومیسا کے پاس مسلسل بیٹھا تھا۔ تین بہر جب وہ اس صبح کو سب سے حسین کہہ کر اٹھی تھی کہ آج اس کی ماں اس کے ساتھ ہوگی اور وہ دونوں ڈھیر ساری باتیں کرے گی، ناشتہ اور کھانا ساتھ کھائیں گی۔ کتنی خوش خوش سوچوں میں گھری وہ سوئی تھی، پر صبح کھلکھلاہٹوں کے بجائے جب خود کو روبینہ بیگم کے بے جان وجود کے اوپر سویا پایا تو اس کی قیامت خیز چیخیں پورے محلے میں گونج اٹھی اور سارے گھر میں ماتم بچ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی اتنی چھوٹی سی خوشی کچھ پلوں کے بعد ہی اس سے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔ اس نے روتے ہوئے ہادی کو کال کی اور اسے بتایا تو وہ پاؤں سر پر رکھ کر بھاگ آیا تھا۔ ان لوگوں کا ٹینڈر مکمل ہو چکا تھا اور اس کے باپ کے چہرے سے مسکراہٹ الگ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ جلد ہی انہیں وہ ٹینڈر بہرام ملک کے حوالے کرنا تھا، جسے مکمل کرنے کے لیے اس کے باپ نے دنیا بھر سے قرضہ اٹھایا تھا، اور اب فواز صاحب کو بے انتہا امیدی تھی اس ٹینڈر سے کہ جب وہ بہرام ملک کے حوالے ہوگا تو چوہان انڈسٹری آسمانوں کو چھو لے گی۔ اپنے حصے کا ملا سمگلنگ کا پیسہ بھی انہوں نے اس ٹینڈر میں لگا دیا تھا۔ ان کے بیٹے کی محنت اور خود کی دن رات کی محنت اتنی زیادہ تھی کہ اب پھل انہیں پانا ہی پانا تھا۔ ہادی جب وہاں پہنچا تو سبھی اسے دیکھ کر حیران ہوئے، مگر وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر رومیسا کے پاس پہنچا جو اپنی ماں کے مردہ وجود کو سینے سے لگائے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے چیختے اس کے سینے سے آ لگی، ہادی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ مجھ سے میرا باپ چھین لیا گیا اور اب میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ ہادی نے بھی نم آنکھوں سے اس کے وجود کو اپنے سینے میں چھپا لیا تو آس پاس بیٹھے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے جن کی پرواہ اس نے نہیں کی۔ پھر روبینہ بیگم کی میت کی موجودگی میں اس نے قاضی کو بلوا کر اپنے چند دوستوں کو بلوایا، جن میں سیم یعنی سمیر بھی شامل تھا۔ اس نے روبینہ بیگم کے سامنے ان کی بیٹی کو اپنے نام کا سہارا دیا۔ نکاح کے بعد جب میت کو اپنی منزل کی طرف پہنچانے کے لیے لے جانے لگے تب رومیسا بے ہوش ہوگی اور اب تک بے ہوش تھی۔ سوئم بھی اس نے کروایا تھا۔ بیٹے کے حق سے محلے کے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا اور قرآن خوانی بھی کروائی۔ اب رات کے 7:30 بج رہے تھے۔ ہادی اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں وہ سیف رہے گی جب تک وہ اس کی حیثیت اپنے باپ کے سامنے منوا نہیں لیتا۔ وہ کچن سے پانی پی کر واپس روم میں آیا تو رومی ہلکا سا اٹھتی ہوئی کراہ رہی تھی۔ اماں کہاں ہو تم؟ رومیسا میری جان، یا اللہ تیرا شکر کہ آپ نے میری ہارٹ بیٹ کو کچھ ہونے نہیں دیا۔ وہ رومیسا کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اللہ کا تہ دل سے شکر ادا کرنے لگا تھا۔ اس کی پلکیں جیسے جیسے لرزنے لگی، ہادی کا دل ویسے ہی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب پتہ نہیں اپنی ماں کو نہ پا کر اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ فوراً بھاگ سے کچن سے پانی کے گلاس بھر کر لایا اور رومی کے لبوں سے لگا دیا تو وہ آہستہ آہستہ 3 گھونٹ میں پانی پیتی سسک اٹھی۔ اس کا دماغ بیدار ہوا تو خود پر بیتی قیامت کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کے پردے پر چلنے لگی۔ وہ سسکتی ہوئے اپنا سر تکیے پر پٹکنے لگی تھی۔ رومی کنٹرول یور سیلف، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہادی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو؟ ہادی بولو نا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ پہلے مجھے غربت دی، پھر باپ اس غربت نے چھین لیا، پھر میری ماں اس صدمے میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی، اور جب اچانک رات کے دوسرے پہر مجھے اٹھا کر میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہوئی، اور پھر جب اس کے سینے پر سر رکھ کر میں صبح کی خوشیوں کے بارے میں سوچتی ہوئی سوئی تو جاگنے پر صرف ویرانی ملی مجھے۔ میں ایک بے جان وجود پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ ہادی میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، کیوں ہادی کیوں؟ کیا میں انسان نہیں؟ کیا میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ کیوں مجھے ہی سب تکلیفیں ملتی ہیں؟ اس کا کالر پکڑے بڑے ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت پر ہادی کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں کیونکہ اسے بھی روبینہ بیگم میں اپنی ماں کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ بھی تو بہت اٹیچ ہو گیا تھا ان سے۔ اس کی ساری سوچیں دھری کی دری رہ گئیں اور وہ صرف اپنی بیٹی سے مل کر چلی گئی۔ بیٹے کو تو پوچھا تک نہیں کہ وہ کتنی امیدیں لگائے بیٹھا تھا۔ دل کا غم جب بڑھ کر انتہا تک پہنچا تو وہ بھی رومیسا کو گلے لگائے بے آواز رو پڑا، جیسے آج پھر اس کی ماں اس سے چھن گئی ہو ایسے۔ رومی سے روتے دیکھ کر خاموش ہوگی اور اس سے دور ہو کر اس کا چہرہ دیکھا جو بھیگا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں ہادی؟ ماں تو میری مری ہے نا؟ اس کی آنکھیں صاف کرتی بولی، جس پر ہادی نے اپنی بھوری سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، میں بھی یتیم ہوں رومی، تمہارے تو ماں باپ تمہیں 18 سال کی ایج میں چھوڑ کر گئے ہیں نا؟ مجھ سے پوچھو کہ جب میں 10 سال کا تھا تو میری ماں تب ایک ایکسیڈنٹ میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، جو مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی، کھانا کھلاتی تھی، رات کو سینے سے لگائے سولاتی تھی۔ میری ماں کے جانے سے پہلے بھی میرے باپ کو ہمارا ہوش نہ تھا، اور ماں کے جانے کے بعد بھی انہیں میرا کوئی خیال نہیں آیا۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ بھی تھا، اسے کھانا ہی دے دوں۔ تمہیں تو پھر بھی اتنا پیار ملا، مجھے تو پیدا ہوتے ہی صرف ماں کے علاوہ کسی نے پیار تک نہیں دیا،
اور ماں کے بعد میں اکیلا رہ گیا اور آج بھی اکیلا رہتا ہوں۔ ہانی بھی مجھ سے دوستی نہ کرتی اگر وہ مجھے گھٹ گھٹ کر روتے اور بھوک میں تڑپتے نہ دیکھتی، کیونکہ اس کا دوست صرف اس کا بیری تھا اور وہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کی اسٹرا کسی سے اس کے علاوہ بات بھی کرے۔ پر اس نے لڑ کر مجھ سے دوستی کی، اپنے گھر لے جا کر مجھے اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ وہ میری ایک سچی دوست تھی جس نے ہر دکھ، ہر آنسو میرا پہنچا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے قتل کے بعد پاکستان شفٹ ہوئی تھی۔ تب سے میرے باپ نے میرے دماغ میں صرف یہی بات ڈالی تھی کہ مجھے ہانیہ کی ساری دولت لینی ہے اور اسی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کافی انکار کیا، جس پر مجھے مار بھی پڑی اور کئی دنوں تک مجھے روم میں بند رکھا گیا، اور صرف ایک ہاں کہلوانے کے لیے۔ اور پھر بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر موت کو بالکل قریب سے دیکھتے ہوئے جب میں ڈر گیا تو میں نے ہاں کر دی۔ وہ ایک ہی سانس میں بات مکمل کرتا، اب گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ گھٹ گھٹ کر روتی رومیسا ایک دم اس کے گلے سے لگی اور اس کی گردن میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری ہادی، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ میں نے آپ کے زخموں کو تازہ کر دیا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ رومی، تم اب سے ہادی چوہان کی عزت ہو اور خود کو اکیلا مت سمجھنا تم۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا تو رومی بھی روتی ہوئی سر ہلانے لگی۔ اچھا اٹھو، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ پھر پیکنگ کر لینا، ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ جانا ہے مگر کدھر؟ رومیسا نے اس کی جانے والی بات پر حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ بولا، دیکھو میں نے یہ نکاح تم سے چھپ کر کیا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ پہلے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے یہاں آئیں گے، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اپنے فلیٹ پر، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمہارے معاملے میں خود پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ رومی پلیز، وہ محبت سے بولا تو رومی زخمی سا مسکرا دی۔ کتنا چھپائیں گے مجھے ہادی؟ کیا میری شخصیت ہی اپنے باپ کے ڈر سے ختم کر دیں گے؟ کل تک آپ کہتے تھے کہ مجھ سے شادی کر لو، سب بہتر ہو جائے گا، اور آج جب ہم نے نکاح کر لیا تو آپ مجھے چھپا کیوں رہے ہیں ہادی؟ ہاں کیوں؟ وہ روتے ہوئے جواب طلبی کرنے لگی تو ہادی نے گھبرا کر اسے خود سے لگایا۔ یقین کرو ہارٹ بیٹ، میں تمہیں تمہاری پہچان دلواؤں گا۔ اب میں ڈرتا نہیں اپنے ڈیڈ سے، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، پلیز کچھ دن اور صبر کر لو۔ وہ اس کا سر سہلا کر بولا تو رومی نے سسکتے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ٹھیک ہے، میں ان چند دنوں کا بھی ویٹ کر لوں گی، پر ان چند دنوں کے بعد جب آپ دنیا کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے مجھے مسز ہادی چوہان کہہ کر بات کریں گے تو پھر ہی ہم اپنا ریلیشن آگے بڑھائیں گے، ورنہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ نظریں جھکا کر مدھم سے لہجے میں اسے وارننگ دے کر بولی تھی۔ میری جان، میں اتنا مطلبی نہیں، اپنے ہادی کو پہچانو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری ہر خواہش سر آنکھوں پر ہے۔ وہ اسے دل سے لگا کر کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اٹھ کر کھانا لینے چلا گیا تھا۔ کھانے کے بعد رومیسا برتن اٹھا کر خود کچن میں دھو کر رکھتی، کچھ دیر کچن کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتی رہی، وہاں موجود ایک ایک چیز کو چھو کر اپنی ماں کا لمس پانے کی کوشش کرتی رہی۔ کچن کا دروازہ بند کر کے وہ باہر نکلی اور اپنے کپڑے پیک کر کے کافی دیر گھر کو دیکھتی، بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے روتی ہوئی ہادی کے حصار میں وہاں سے نکلی۔ جب اس نے گھر کا داخلی دروازہ بند کیا تو اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ہارٹ بیٹ پلیز کنٹرول یور سیلف، ایسے روتے نہیں۔ ہادی اس کے وجود کو ہچکیوں کی زد میں دیکھ کر تڑپتا ہوا اسے اپنے قریب کر کے بولا، میں کیا کروں ہادی، مجھے بہت یاد آ رہی ہے اماں اور بابا کی، میں کیا کروں، میں ان کے بغیر جی بھی نہیں سکتی۔ بھیگی آواز میں وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو ہادی نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کے بند باندھے۔ اپنے فلیٹ کے سامنے گاڑی رکتے ہی 3 سٹیپ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور واپس نیچے آ کر ڈکی سے اس کا بیگ نکال کر اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے اسے سہارا دے کر باہر لایا۔ یہ فلیٹ کافی خوبصورت تھا، پر رومیسا نے اس پر توجہ نہ دی۔ ہادی اسے لے کر سیدھا ایک روم میں آیا۔ ہادی بیگ نیچے رکھتے ہوئے اسے لے کر بیڈ پر آیا اور اسے احتیاط سے لٹا دیا۔ تم آرام کرو کیونکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، شاباش میری جان، اینڈ کلوز یور آئیز فرسٹ۔ وہ اس کی دونوں بھیگی پلکوں پر انگلی سے دباؤ ڈالتا پیار سے بولا اور جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اس کا سر سہلانے لگا۔ اس کے سونے کے بعد اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ خود کمرے سے باہر لاؤنج میں آ گیا۔ اپنا موبائل نکالا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر لاتعداد کالز دکھائی دے رہی تھی، اور سب سے زیادہ کالز اس کے باپ کی تھی، اور ہانیہ کی بھی۔ شاید اس کی مسلسل غیر حاضری پر اس کے باپ نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کو کال کی۔ کہاں ہو گدے تم، 3 دن سے نہ کال اٹھا رہے ہو نہ میسج کا رپلائی دے رہے ہو، مر گئے تھے کیا؟ فواز صاحب کی دھاڑ موبائل کے اسپیکر سے گونجی تو وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ ڈیڈ کچھ کام سے شہر سے باہر ہوں، کل تک آ جاؤں گا۔ بکواس بند کرو اور ابھی کے ابھی گھر پہنچو، مجھے تیری شکل صبح گھر میں دکھنی چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فواز صاحب نے غرا کر کال بند کی۔ ہادی نہایت دل برداشتہ ہوتا لاؤنج میں 3 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اس کے موبائل پر پھر بیل ہوئی۔
ہادی نے سرخ آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ہنی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ جب سے وہ رومی سے ملی تھی اور ہادی نے اس سے معافی مانگی تھی، وہ بہت اچھے سے اس سے بات کرنے لگی تھی۔ دونوں کے درمیان پھر سے پرخلوص دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، جس کی ابتدا بے شک ایک بار پھر ہانی نے کی تھی، اور ہادی چوہان نے دل سے اس مخلص رشتے کو قبول کیا تھا۔ اس نے نکاح کرتے وقت ہانیہ کو بتایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اس کے نکاح میں شریک ہو، پر وہ نہ آ سکی کیونکہ اس کا باڈی گارڈ چھٹی پر چلا گیا تھا اور اس کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا۔ ہادی جانتا تھا کہ اتنا اداس ماحول دیکھ کر اس کا ننھا چڑیا جیسا دل پھٹ جاتا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو گولیوں کے بیچ سے گزری تھی، پر اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ کسی کے وفات کی بات سن نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس ماحول میں جاتی تھی۔ اتفاق سے اس کے باپ کے ساتھ جاتے کافی بار وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور کئی دن راتوں کو چیخ چیخ کر اٹھ جاتی اور مسلسل سٹریس میں رہتی۔ پھر اس لیے حارث صاحب نے اسے اس طرح کے ماحول میں جانے سے روک لیا تھا، بلکہ اس پر سخت پابندیاں لگائی تھی۔ یہ حقیقت جانتی تھی کہ ایک دن سب کو جانا ہے، اس میں ہمت نہیں تھی کسی کو جاتے ہوئے دیکھنے کی۔ اس نے اپنوں کو جاتے دیکھا اور بس وہی اس کی ساری ہمت چھین چکے تھے۔ اس کے کال اوکے کرتے ہی موبائل سے کان لگانے پر دوسری طرف وہ فواز صاحب کی بھرپور نقل اتارنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، کہاں ہو تم گدے؟ یہی ہوں لٹل ڈیڈ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو لٹل ڈیڈ کے ورڈ پر ہانیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ سچی بتاؤ کہاں ہو؟ یو نو وٹ، انکل بہت غصے میں ہے اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یہاں تک آئے ہیں۔ مجھ سے پوچھا تمہارے فرینڈ سے کانٹیکٹ کیا؟ بیوقوف، کم از کم تم اپنے ڈیڈ سے تو کوئی بہانہ بنا کر جاتے۔ ہانی اسے وہاں کے حالات سے آگاہ کرتی بولی تو ہادی نے گہری سانس لی۔ اب لمبی لمبی سانسیں مت بھرو، یہ بتاؤ کہ ان سے ابھی باقی سننا ہے کچھ؟ وہ شرارت سے ہونٹ دبا کر بولی، بچپن میں تو نہیں، البتہ بعد میں وہ اس کی انسلٹ کا انجوائے کرتی رہتی تھی۔ بات ہو گئی ہے میری اور ابھی یہی سننے کو ملا کہ کہاں ہو گدے؟ اس نے منہ بسور کر کہا تو ہانیہ نے بھرپور کہکہ لگایا۔ دیکھا میں کتنی ماسٹر ہوں۔ اچھا اپنی اس ڈمپل کوئین کی تو سناؤ، کیسی طبیعت اب اس کی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چھوئی موئی سی رومیسا لہرائی اور اس کی ڈمپل جسے دیکھنے کے بعد ہانیہ اپنے رخساروں پر انگلیاں لگا کر گڑے بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ یار اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی نا، میں کیسے اسے چھوڑ کر کل ڈیڈ کے سامنے پیش ہو جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کے پاس رکوں، نئی جگہ ہے اور اسے ذرا سنبھلنے تو دیا جائے، پر وہی ڈیڈ کا آرڈر۔ اب تمہیں بتاؤ کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر تم وہاں سے آنے کے بعد میرے لیے فریش اسٹرابری لے آؤ تو میں تم سے شیئر کر سکتی ہوں۔ اف، آ گئی بھکارن تم اپنی اوقات پر۔ گھر میں اتنی اسٹرابریز پڑی ہیں، وہ کیوں نہیں کھاتی تم؟ ہادی نے تنگ آ کر کہا تو لفظ بھکارن پر ہانیہ کی آنکھیں سکڑی تھی۔ ہادی چوہان، تم لائق ہی نہیں کہ ہانیہ تمہاری مدد کرے۔ آئندہ مجھے اپنے پھٹے اسپیکر جیسی آواز مت سنانا، ورنہ تمہارا بد ذائقہ ڈنر بنا کر اپنے کتوں کو کھلا دوں گی۔ اب دفع ہو جاؤ۔ وہ دھاڑ کر کال کٹ کر گئی اور اپنے موبائل کو گھورنے لگی جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ کچھ ہی دیر میں ہادی کی کالز پر کال آنے لگی اور وہ مزے سے موبائل سائڈ پر رکھ کر لپسٹک لبوں پر لگانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے تنگ آ کر اس کی کال پک کی۔ I'm sorry ہنی جان، مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، کیا تم اپنے اس گدے دوست کو معاف کر سکتی ہو؟ ضرور، کیوں نہیں گدے صاحب۔ اچھا اب بتاؤ نا کہ کون سا آئیڈیا تمہارے پاس، جلدی بتاؤ۔ اچھا آئیڈیا یہ ہے کہ صبح جب انکل تمہارا پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ تم آج ہمارے گھر اسٹے کر رہے ہو اور تم بھی یہی کہنا ہے نا، پھر کمال کا آئیڈیا۔ اس نے اپنا آئیڈیا سنا کر داد چاہی تو ہادی جل بھن گیا۔ نہیں، یہ کمال کا نہیں ہوگا، اتنا بونگا آئیڈیا صرف ہانیہ خان کا ہی ہو سکتا ہے۔ کمال بیچارہ تو نام ہی بدنام کا ہے۔ وہ بدنام مزہ ہو کر ہانیہ کو کھلکھلانے پر مجبور کر دیا تو ہادی نے فون کو گھورا اور کال بند کر دی۔ ویسے آئیڈیا تو اچھا تھا۔ ہادی نے اس پر عمل کرتے ہوئے حارث صاحب کو کال کی اور انہوں نے اپنی چھوئی موئی دوست والی گھسی پٹی کہانی بتا کر فواز صاحب کو کہہ دیا کہ آج وہ حارث صاحب کے یہاں اسٹے کر رہا ہے، اس لیے صبح کچھ لیٹ پہنچے گا۔ اور یہ آئیڈیا کامیاب ہونے پر وہ خوش ہو کر ہانی کے لیے صبح اسٹرابری لے جانے کا سوچتے ہوئے روم میں آئے، جہاں اس کی متاع حیات اس کی زندگی نیند کی آغوش میں تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھیں ہادی کی نظروں کی تپش سے کھلی۔ وہ کروٹ بدل کر آنکھیں مسلتی اسے دیکھنے لگی تو ہادی اس حسین پری کو بڑی چاہ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ رومیسا نے بوکھلا کر پوچھا تو وہ بولا، بس ابھی آیا ہوں میری ہارٹ بیٹ۔ ویسے ایک بات کہوں، تم واقعی ڈمپل کوئین ہو یار۔ وہ اس کے بال چہرے پر سے سنوارتا بولا تھا۔ رومی اس کی قربت پر اپنی رک کر چلتی سانس بحال کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ اس کے لمس پر اس کی پیشانی اور گال تہک اٹھے تھے۔ اچھا سنو، ناشتہ ریڈی ہے، جب دل چاہے اٹھ کر لینا۔
وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتا بولا تو رومی شرم سے سرخ پڑ گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ہاں یار، جانا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے ڈیڈ کی کالز آ رہی ہیں مسلسل میری غیر موجودگی پر۔ تو میں یہاں کیسے رہوں گی اکیلی؟ ہادی وہ رونے کو تیار ہو چکی تھی۔ اچھا چپ کرو، رونا نہیں، میں شام میں چکر لگاؤں گا اور ہم ڈنر ساتھ کریں گے اگر تم اپنے ان پیارے ہاتھوں سے میرے لیے کچھ بناؤ تو۔ اور کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اور یہاں روم میں بھی۔ اگر پھر بھی ڈر لگے تو اپنے ہادی کو کال کر لینا، تمہیں کوئی ڈر یا اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ وہ انگلی سے اس کی بھیگتی پلکیں خشک کرتا بولا تو رومی نظریں جھکا گئی۔ ہادی نے اس دلکش منظر کو اپنے دل کے خانوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ وہ آفس پہنچا تو فواز صاحب کے چہرے پر خوشی دیکھ کر سمجھ گیا کہ ان کو یہی لگ رہا ہے کہ میں ہانیہ کے قریب رہ کر ان کے مقصد کو پورا کراؤں۔ ہادی نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ، اتنی دولت کی لالچ کسی کو بھی مت دینا۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں مستقبل کے حسین ستارے دیکھ کر اکتا گیا تھا۔ وہ وہاں ان سے بات کیے بغیر اپنے کام کے لیے چلا گیا اور اپنے آفس میں پہنچ کر اس نے رومی کو سوچنا شروع کر دیا۔ رومی، دل تو میرا بھی کرتا ہے شکوے کے لیے، پر میں ٹھہرا ایک مرد کچھ کہوں گا تو بزدل کہلاؤں گا۔ وہ خود کلامی کرتا لیپ ٹاپ آن کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر اسے دوپہر کا کھانا تو دور کی بات، رات کا ڈنر بھی یاد نہ رہا، کیونکہ اس کا باپ اسے ہارڈ ورکر بنانے کے لیے ہمیشہ اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ کچھ دن میں ٹینڈر ملک انڈسٹری پہنچایا جائے گا، تم یہی رہنا ہانیہ کے ساتھ، بے شک اسے ڈیٹ پر لے جانا، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارو۔ فواز صبح سے سمجھاتے ہوئے بولے، اور ان کی بات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جانا تو تھا اسے رومی کے پاس، اس لیے ان کی ہدایت پر سر اس بات میں ہلا دیا۔ رات کے 12 بجے کے قریب وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تو موبائل اٹھا کر دھڑکتے دل سے رومی کا نمبر ڈائل کیا، پر دوسری طرف سے کال پک نہ کرنے پر اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ یا اللہ رحم، اسے اپنی حفاظت میں رکھنا میرے رب۔ وہ دعا مانگتا ہوا واپس چیئر پر بیٹھا اور ایک فائل اٹھا لی اور سامنے بڑے لیپ ٹاپ میں اس فائل میں درج ڈیٹیلز کو سیو کرنے لگا۔ دن کا اجالا ڈھلا تو رات کی سیاہ چادر چاروں طرف پھیل گئی۔ اس تاریکی میں سفید لبادہ اوڑھ کر چلنے والے، خود کو فرشتہ صفت کا خطاب دلوانے والے بھیڑیے دن میں ملک کے خیر خواہ، اور رات کی سیاہی میں سیاہ لبادہ اوڑھ کر دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹتے اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ سیاہ بھیڑی بن کر حیوانوں سے ہاتھ میں لاتے ایک ہی وقت میں 2 طرح کے روپ لیے وہ بیٹھے تھے۔ ایک وہ جو صبح کے اجالے میں ملک کا سب سے بڑا خیر خواہ، اور دوسرا وہ جو رات کے اندھیرے میں شیطان بن جاتا تھا، جو دولت کی ہوس میں اپنے ہی وطن کی جڑیں کاٹنے کی کوشش میں اندھے بن جاتے۔ یہ فارم ہاؤس آبادی سے دور نسبتاً سنسان علاقے میں تھا، جس کے ساتھ ایک بڑا سا گودام بھی بنا ہوا تھا، جہاں آہستہ آہستہ اسلحہ جمع ہوتا رہتا اور پھر وہاں سے ٹرکوں میں بھر کر راتوں رات شپ میں کہیں روانہ کیا جاتا تھا۔ چند لوگوں کے گروہ پر مشتمل ان کے کام کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ جب وہ حارث صاحب کے ساتھ وہاں پہنچا تو وہاں کمشنر اور بزنس مین فواد چوہان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے اس کا سرسری سا ویلکم کیا۔ ان دونوں کے یہ انداز سے جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ صرف حارث صاحب کی وجہ سے اس اسمگلنگ کا حصہ بنا ہے، ورنہ اس سے کوئی بھی یہاں مطمئن نہیں تھا۔ کمشنر کو تو بہزاد جانتا تھا۔ جب حارث صاحب کو اس نے حادثے سے بچایا تھا تب ہاسپٹل میں کیسے الٹے سیدھے سوالات کر کے اسے پریشان کر رہا تھا۔ باقی ایس پی زبیر سے اس کی ملاقات اس ٹیسٹ میں ہوئی تھی جس میں اس نے پہلا نشانہ اس کے سیاہ منہ کو بنایا تھا۔ بہزاد کا یہ دوسرا چکر تھا۔ ایک اسلحے سے بھرا ٹرک پہنچانے کے لیے وہ ایس پی زبیر کے ساتھ پہلے بھی گیا تھا۔ ایس پی کی اطلاع کے مطابق جہاں وہ ٹرک پہنچا کر آئے تھے وہ دنیا کے ہائی لیول ٹیررسٹ تھے، جنہیں ہر 2 ماہ بعد ایک اسلحے سے بھرا ٹرک پہنچایا جاتا تھا۔ ہاں، یہ وہی ایس پی زبیر تھا جو شاید حسد میں اس کی جان لینے کی پوری کوشش بھی کر چکا تھا۔ بہزاد نے اسے دیکھ کر حارث صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تھا جس کا میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یہ سن کر بہزاد خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی وہ کون سا ڈر گیا تھا اسے تو بس حارث صاحب کی فکر تھی کہ ان کے سفید کپڑوں پر سیاہ دبا نہ لگ جائے۔ باقی وہ تو تھا ہی سڑک چھاپ لوفر، اگر اس پر 1000 داغ بھی لگ جاتے تو خیر تھی۔ وہ اپنی بائک پر بیٹھا اور سامنے ٹرک میں بھرے اسلحے کو دیکھ رہا تھا۔ جس طرح مشکل وقت میں حارث صاحب نے پیسے دے کر بہزاد کا ساتھ دیا وہ ان کا بہت مشکور تھا۔
مولوی صاحب کا آپریشن کامیابی سے ہو گیا تھا اور ان کی دواؤں، گھر کے خرچ کے بعد جو پیسے بچے اس سے بہزاد نے ان کے بیٹے کو گلی میں ایک جگہ لے کر وہاں سے ایک چھوٹی سی دکان کھلوا دی تھی، جس سے اتنا ہو جاتا کہ وہ اپنا گھر عزت کے ساتھ چلا سکیں۔ مولوی صاحب اور ان کی بیگم نے اسے بہت دعائیں دی، بلکہ اس کا دوست انور تو اسے بہیارے بہیارے کہہ کر اس کے صدقے لے رہا تھا، اور بہزاد اس کی حرکتوں پر ہنس دیتا، پر اس کی کھوکھلی ہنسی کے اندر چھپے زخم تو وہ خود ہی جانتا تھا۔ کیا حال ہوگا اب اس کا؟ کس راہ کا مسافر بن گیا تھا وہ؟ اس راہ پر پہلا قدم رکھتے اس نے خود کو بہت کوسا، مگر یہاں اس کے پاس مضبوط دلیل تھی کہ اگر مولوی کی جگہ اس کا باپ بھی ہوتا تو شاید ان کی زندگی بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتا۔ تو کیا تپتی دھوپ میں سر پہ سایہ بننے والے مولوی کے لیے وہ کچھ نہ کرتا؟ یہاں پر آ کر اس کا دل مطمئن ہو جاتا۔ ویسے بھی اسے تو صرف ایک ڈائمنڈ رنگ لینی تھی، پھر وہ اپنی میڈم کی انگلی میں وہ رنگ پہنا کر اپنے سر سے اس کا ہاتھ مانگے گا، اور پھر یہاں آ کر ایک بڑا سا دردناک امتحان ہوگا، وہ جانتا تھا۔ حارث صاحب اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں پر سرسری نظر ڈال کر فواد اور کمشنر سے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ایک بات تو بتاؤ بہزاد، تم نے یہ جمپنگ کہاں سے سیکھی؟ ایس پی زبیر ہاتھ میں سٹک گھماتے اس کے پاس آ کر بولا۔ اس کے لمبے بالوں والی پونی اور گھنی داڑھی مونچھوں پر اس نے نظر ڈالی۔ سیاہ سلیو لیس بنیان چوڑے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ اس نے پرانی سی بلو پینٹ کے ساتھ پرانے شوز پہنے ہوئے تھے۔ اس کے مضبوط مسلز اس کی سفید رنگت کی وجہ سے چمک رہے تھے، جس سے ایس پی بھی متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ ٹیلنٹ، اندر کا ہنر، بازی، شطرنج اور شطرنج کو دیکھ کر کھلاڑی خود میدان میں آ جاتا ہے، اسے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہاں سیکھا نہیں جاتا، بس کھیل کو دیکھ کر کھیلا جاتا ہے۔ بہزاد نے زمانی لہجے میں جواب دیا تو زبیر نے ایک بار پھر گہری نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ چمکیلی سی تھی۔ وہ انسان تھا یا کوئی فریب؟ اچھا، تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے بہزاد کہ یہاں تمہیں لایا نہیں گیا، بلکہ اس شطرنج کے کھیل میں تم خود آئے ہو؟ ہاں، اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو بہزاد نے کہا، نظر کی بات ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر وہ یہ کہہ کر حارث صاحب کی طرف دیکھنے لگا تو ایس پی زبیر ہنسا۔ انٹرسٹنگ، ویسے ہی تمہیں ہر 20 سیکنڈ کے وقفے کے بعد پلکیں کیوں جھپک رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے جیسے بہزاد کو گھیرنا چاہا۔ دماغ اچھا ہے تمہارے پاس ایس پی، پر یہاں وقفہ 20 کا نہیں 30 سیکنڈ کا ہے۔ اچھا، مگر اتنا فقوہ تم کس خوشی میں لے رہے ہو؟ وہ غصے سے پوچھنے لگا، اور اب کی بار اس کے لہجے کے تیکھے پن پر بہزاد نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس کھیل میں آنے سے پہلے میں ایک باڈی گارڈ تھا۔ باڈی گارڈ کی آنکھیں ہر 30 سیکنڈ کا وقفہ لیتی جھپکتی ہیں، اور ان 30 سیکنڈ میں وہ سامنے والے کے میلے من کی روح تک کو چھلنی کر دیتی ہے۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ پر ریسرچ کرنے کے بجائے اپنے کام پر دھیان دو تو کامیابی حاصل کرو گے۔ ورنہ حسد تو سب کا باپ ہے۔ وہ اس کا منہ سرخ کرتا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ موقع ملے تو تجھے میں ایسا سبق سکھاؤں گا بہزاد کہ تجھے نانی خود بہت یاد آ جائے گی۔ وہ مٹھیاں بیچ کر بولا تو کچھ ہی دیر میں ٹرک تیار تھے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹھے اشارہ ملنے کے منتظر تھے۔ بہزاد، جس طرح تم ایک بہترین باڈی گارڈ ہو، مجھے امید ہے کہ تم بہترین پارٹنر بھی ثابت ہوگے۔ حارث صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو بہزاد نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ انشاءاللہ سر، وہ بولا، اور بغیر کمشنر یا فواد چوہان کی طرف دیکھے بغیر اپنی بائک پر بیٹھا، اور اگلے ہی پل ٹرک کے پیچھے پیچھے اس کی بائک ہوا سے باتیں کرتے ہوئے گزر گئی۔ سر، مجھے تو یہ بندہ کچھ مشکوک لگتا ہے، آگے آپ کی مرضی۔ ایس پی زبیر حارث خان سے کہتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور ان کے پیچھے ہی وہاں سے نکلا تھا۔ حارث، فواد صاحب نے کچھ کہنا چاہا، مگر حارث صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ فواد، تم براک ڈینیل کو ہمارے بیچ میں لائے، میں نے کچھ کہا تھا تمہیں؟ انہوں نے چپتے لہجے میں کہا۔ کمشنر ابھی تک خاموش تھا۔ لیکن وہ مر گیا ہے حارث، وہ میرا دوست تھا اور میں اسے جانتا تھا، اور تم بھی۔ اس نے ہی ہمیں یہ راستہ دکھایا، ورنہ نہ تم اس طرح ہوم منسٹر ہوتے اور نہ ہی میں کوئی بزنس مین، اور نہ ہی ہمارا یہ خواب پورا ہوتا۔ فواد چوہان غصے سے بولے، ہاں وہ اب مر چکا ہے، لیکن اس کی جگہ تو کسی کو لینی تھی نا، اور اس کے لیے میرا باڈی گارڈ کیوں نہیں، جبکہ اس کا ٹیسٹ تم سب لے چکے ہو اور وہ بہت آسانی سے اسے پاس کر کے نکل گیا۔ بہادری جو ہر انسان میں نہیں پائی جاتی، نہ ہی یہ براک میں تھی، اور جو بہت ہی آسان موت مارا گیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں چبن کیوں ہو رہی ہے چوہان۔ اس کی جگہ تمہاری طرف سے آدمی ہوتا تو تم خوش ہوتے،
پر میری طرف سے آئے تو تمہیں اختلاف ہو رہا ہے؟ بس فواد، اب میں کوئی اور بات نہیں سنوں گا۔ وہ چیخ کر بولتے اپنی گاڑی میں بیٹھے تو کمشنر بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ فواد چوہان شوق کی کیفیت میں اس کی بدگمانی دیکھنے لگا، پھر اس نے سر جھٹک کے دیا۔ میری بلا سے جاؤ تم، بھاڑ میں جاؤ تم منسٹر۔ وہ یہ کہتا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے وہ بھی نکل گیا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے وہ لوگ بندرگاہ پہنچے۔ بہزاد بائک سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور آس پاس دیکھنے لگا۔ وہاں موجود کچھ بحری جہاز کے لنگر ڈال رہے تھے تو کچھ پر لوڈنگ ہو رہی تھی۔ جب وہ شپ پر اپنی میڈم کے ساتھ پارٹی میں گیا تھا تو ماحول بہت پرسکون اور پر رونق سا تھا۔ اس کے برعکس اس وقت یہاں کچھ بھیڑ تھی اور کچھ لوگ جو لوڈنگ کر رہے تھے۔ فضا میں مچھلیوں کی بو کے ساتھ ساتھ مختلف مشینوں کی بو بھی شامل تھی۔ وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جس سے یہ سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے ہوں۔ انہیں ضبط کا کڑا امتحان دینے والی اس بو سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے 2 ٹرک آ کر رکے تو کچھ فاصلے پر کھڑے 3 آدمیوں نے دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ شپ کی جانے پر فضا میں سائرن کی آواز پر بہزاد نے اکتا کر دیکھا، جس پر زبیر طنزیہ ہنس پڑا۔ وہ تینوں آدمی آپس میں کچھ بولتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر زبیر آگے بڑھا ہاتھ ملانے کے لیے، مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیزار سے کھڑے بہزاد سے ہاتھ ملانے لگے۔ ویلکم باڈی گارڈ، ہمیں خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ انہوں نے اس کی جسامت اور باڈی کو دیکھتے ہوئے خاص کر کے باڈی گارڈ پر زور دیا۔ تینوں نے باری باری گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ زبیر کا چہرہ خود کو نظر انداز کیے جانے پر سرخ پڑ گیا اور وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ جب وہ تینوں مسکرا کر اس کی طرف پلٹے تو وہ روکھے سے انداز میں سرسی سرا ملا اور انہیں جلدی سے پیٹیاں جہاز میں لوڈ کروانے کا حکم دیتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ تینوں آدمی سر ہلاتے اپنے باقی آدمی کو بلانے لگے اور آدھے گھنٹے میں انہوں نے دونوں ٹرک خالی کر دیے۔ ٹرک ڈرائیور اپنا ٹرک لے کر وہاں سے نکل گئے اور یہ سب کاموں سے فارغ ہو کر انہوں نے بہزاد کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب حارث صاحب کی ہدایت تھی کہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اب فواد کی ضد میں بہزاد کو بہترین سے بہترین پروٹوکول دے رہے تھے، جس سے بہزاد انجان نہیں تھا۔ جہاز کے دروازے بند ہو رہے تھے اور اسے سٹارٹ کیا گیا۔ بہزاد خاموش سے ریلنگ کے قریب کھڑا ہو گیا اور دوسرے جہازوں کو دیکھنے لگا۔ اس پورے راستے کے دوران ان 3 آدمیوں سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ باتیں کرتے کرتے اسموکنگ بھی کر رہے تھے۔ نیوی کی چیکنگ کے دوران وہ کچھ گھبرا سا گیا، پر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا، نہ ہی ان تینوں ساتھیوں نے۔ وہ چاروں بااعتماد ہو کر کھڑے تھے۔ چیکنگ کے بعد ہر سائرن پر انہیں جانے کی اجازت ملی تو جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھا تھا۔ بہزاد نے مال کا پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ وہ نیچے تہہ خانے میں ہے اور اوپر رکھی برف کی پیٹیوں میں مچھلیاں اور دیگر فروخت کرنے والا سامان ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں وہ تو صرف اسلحے کی اسمگلنگ کرتے ہیں، پر کچھ ایسے جہاز بھی موجود ہیں جن میں لڑکیوں کی اسمگلنگ بھی کی جاتی ہے۔ بہزاد یہ سن کر حیران ہوا اور اس کی حیران شکل پر وہ ہنس پڑے۔ تینوں نے کہا، ویسے بھی اب تو ہمارے ساتھ ہے، تجھے دکھائیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور پھر یقین کرنا۔ سلمان اور اسلم دونوں بھائی تھے اور مشتاق ان کا کزن تھا۔ براک ڈینیل کی موت کا انہیں کافی دکھ تھا، پر وہ اس شخص سے خوش بھی نہیں تھے جس طرح وہ اس وقت بہزاد سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان سے ان کے پاس کے بارے میں پوچھنے لگا، تب اسے معلوم ہوا کہ یہ جہاز حارث خان کا ہے اور ان کے نام پر ہے۔ اصل مالک حارث خان ہے اس بحری جہاز کا۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا، تب وہ اپنی منزل پر پہنچے۔ سامان واپس جہاز سے نکال کر ٹرک میں لوڈنگ ہونے لگی۔ اس کے بعد مال چیک کر کے اسے اوکے کا سائن دیتے حارث صاحب سے بات کی گئی۔ فواد خان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے کا کہا گیا اور تب حارث صاحب نے فواد کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کے بجائے بہزاد کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے کا کہا۔ بہزاد بہت حیران ہوا حارث خان کے اس قدم پر۔ اب تو فواد چوہان اور بھی بدگمان ہوگا اس سے اور ضرور راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ کرے گا۔ وہاں ایک دن گزار کر وہ رات میں واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ بہزاد کا اتنا دل کیا کہ وہاں اس کی میڈم ہوتی تو اس خوبصورت اور حسین ماحول کو اس کے ساتھ محسوس کرتا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ ہنس پڑا۔ اس کا دل کیا کہ کال کرے، پر پھر اپنا وعدہ یاد آیا کہ جب تک ڈائمنڈ کی رنگ نہیں لے لیتا وہ اس سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے سامنے جائے گا۔ حارث خان اس وقت لان میں بیٹھے اپنی بیٹی کے ساتھ چائے پی رہے تھے اور پھر ظفر ملک کی کال کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ظفر ملک صاحب نے ان کے گھر ڈنر پر آنے کا کہا تھا اور حارث صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اور کیا جواب دیں۔ اب وہ اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھے کہ اس بات کا اشارہ نہ سمجھتے۔ کتنا حسین موقع تھا ان کے لیے، پر بیچ میں فواد اور ہادی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے دو چھوٹے سفید ڈاگز کو کھانا کھلا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس سے پکارا، ہنی بیٹا۔ یس ڈیڈ۔ ایک بات پوچھوں آپ سے بیٹا؟ جی پوچھیے نا ڈیڈ۔ کیا تمہیں ہادی پسند ہے بیٹا؟ دل سے بتانا۔
کچھ وقفے کے بعد انہوں نے سوالی نظروں سے ہانیہ کو دیکھ کر پوچھا۔ اس وقت لان میں ہانیہ اور وہ خود موجود تھے۔ گارڈز دور دور کھڑے تھے تو اپنی الجھن وہ خود ہی ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اس سوال پر ہانیہ نے ٹھٹک کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ انہیں خود کو تکتا پا کر وہ نظریں پھیر کر اپنے چھوٹے پپیز کی پیٹھ پر اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ اس کے سامنے بہزاد کا چہرہ گھوم گیا اور لبوں پر خود بہت مسکراہٹ آ گئی۔ ہنی بتاؤ نا بیبی۔ بہرام ملک ان کی بیٹی کی قسمت میں آئے اور تو انہیں اپنے رب سے اور کیا چاہیے تھا؟ اپنی بیٹی کے مستقبل سے وہ بے فکر ہو جاتے۔ اب حارث صاحب جلد از جلد اپنے اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ وہ ہادی کا کترانا اپنی بیٹی سے دیکھ رہے تھے کہ اس سے بھاگ رہا تھا۔ اگر فواد صاحب آتے تو آ جاتا، ورنہ مہینے بیت جاتے وہ اس طرف منہ نہ کرتا۔ اور اب تو حارث صاحب کو پچھتاوے ہو رہے تھے کہ انہوں نے کیوں فواد صاحب کے کہنے پر اس سے رشتہ جوڑا۔ دوستی تک محدود رکھتے تو اچھا ہی تھا۔ ویسے بھی ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہادی کے کترانے کی وجہ بنا کر فواد صاحب کے سامنے معقول بہانہ پیش کر سکتے تھے، پر اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی کی رضا پوچھنا چاہتے تھے۔ ہنی یہاں ہو میرے پاس۔ حارث صاحب نے صوفے پر جگہ بناتے ہوئے کپ ٹیبل پر رکھا اور اس کے گرد اپنے بازو پھیلا لیے۔ اب بتاؤ میری جان کہ تمہیں ہادی پسند ہے یا نہیں؟ کسی بات کی زبردستی نہیں، اور نہ ہی تم پر کسی قسم کا دباؤ دے رہا ہوں میں۔ اپنے دل سے بتاؤ کہ کیا تمہیں ہادی بطور لائف پارٹنر کے روپ میں پسند ہے؟ وہ بہت محبت سے پوچھ رہے تھے اور وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، معصوم، خاموش اور پیاری سی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر تو جیتے تھے، اب اگر اس کی زندگی اسے ناپسند شخص کے ساتھ دے دیں گے تو کیا فائدہ ان کی ایسی محبت کا؟ ڈیڈ، مجھے ہادی بالکل پسند نہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کی خوشی کی خاطر ہاں کی تھی، ورنہ مجھے اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں ہادی تو قطعی منظور نہیں۔ بڑی جرت سے کہتی وہ خاموش ہوگی۔ ہانی نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ ہادی کو پسند نہیں کرتی اور اپنے باڈی گارڈ کو لائک کرتی ہے اور اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں بہزاد کو دیکھنا چاہتی ہے، تو پھر جب قسمت موقع دے رہی تھی تو وہ کیوں ضائع کرتی؟ اس لیے اس نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بغیر ہچکچائے کر دیا۔ ویسے بھی وہ کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی تو تھی نہیں۔ حارث صاحب کو خاموش دیکھ کر وہ پریشان سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر جب انہوں نے پوچھ لیا تھا تو وہ کیوں اپنے دل کی بات چھپاتی؟ آخر ماں نہیں تھی تو باپ ہی تو سب کچھ تھا اس کے لیے۔ I'm sorry ڈیڈ۔ کیوں بیٹا سوری کیوں؟ وہ ڈیڈ آپ کو ہرٹ کیا نا میرے انکار نے؟ ہانی انہیں دیکھنے لگی تو حارث صاحب مسکرا اٹھے اور بولے، نہیں ہرگز نہیں، کس نے کہا یہ؟ تو پھر ڈیڈ آپ خاموش کیوں ہوگے؟ بس سوچ رہا تھا کہ اگر میں کچھ نہ پوچھتا تو تم خاموشی سے میری ناپسندیدہ زندگی گزارتی۔ میری خاطر تم ناپسندیدہ زندگی گزارتی۔ کتنا خود غرض تھا میں، بس انہی خیالوں میں ہوں، ناراض نہیں ہوں۔ وہ پرسوچ سے بولے اور ہانیہ کا سر سینے سے لگایا۔ ڈیڈ آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ کچھ وقفے کے بعد جب ہانی نے دیکھا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ اپنی نکاح والی بات بھی ان سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی ہادی نے تو رمیسا سے نکاح کر لیا تھا اور اس کے ڈیڈ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ہادی کو پسند نہیں کرتی۔ اب انہیں سچ سے انجان رکھنا اسے بوجھ لگنے لگا تھا۔ حارث صاحب نے سر ہلا کر اسے اجازت دی تو ہانی گلا کھنکار کر ان کی طرف مڑی۔ ڈیڈ کیا وہ اس رات میں نے کہا تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، کوئی روم میں آیا تھا جس نے مجھ سے نکاح کیا؟ تو ڈیڈ وہ سب ایک جھوٹ تھا۔ دراصل وہ میرا برا خواب تھا، جس کا کافی دن بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سب ایک خواب تھا اور میرا وہم تھا۔ یہ بھی ان برے خوابوں میں سے ایک تھا۔ I'm sorry ڈیڈ، میں نے آپ کو کافی تنگ کیا۔ وہ شرمندہ سی سر جھکا کر کہنے لگی تو حارث صاحب کے دل میں جس بات کی بڑی خلش تھی کہ وہ کون تھا شخص جس نے ان کی بیٹی کی زندگی کی خوشیاں چھیننے چاہی تھی، ہانی کے منہ سے اتنے عرصے بعد جھوٹ سن کر وہ ساکت ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خبر پر خوش ہوں یا اپنی بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارے اور احساس دلائیں کہ جب اسے احساس ہو گیا تھا تو انہیں کیوں نہیں بتایا، کیوں اتنا خوف زدہ رکھا؟ پر وہ خاموش تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، البتہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ چلے بیٹا، رات میں ڈنر پر اچھا سے تیار ہونا کیونکہ کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں گھر پر۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چوم کر بولے۔ ہانیہ جو ان کی طرف سے کسی سخت کارروائی کی منتظر تھی، ان کی اس کے ماتھے پر بوسہ دینے سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ I'm sorry ڈیڈ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ وہ روتی ان کے گلے لگ گئی اور وہ چاہ کر بھی حارث صاحب کو پورا سچ نہ بتا سکی کہ صرف نکاح نہیں ہوا تھا، اس کے روم میں تو بہرام ملک آیا تھا اور گن پوائنٹ پر اسے سائن بھی لیے تھے۔
اٹس اوکے بیٹا، کوئی بات نہیں، جو ہوا اچھا ہوا، اور اسی میں بھلائی تھی آپ کی، ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ہماری بیٹی زبردستی کا رشتہ باندھ رہی ہے۔ ہمیں تو یہ خوشی ہوئی سن کر۔ اس کا سر سہلاتے بولے، اور ہانیہ کو بھی احساس ہوا کہ اس آدمی نے جو کیا اس سے تو اس کا فائدہ ہی ہوا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کے لیے کیسے باڈی گارڈ آتا اور کیسے اس کا نگاہ رکتا؟ بہرحال اس ورلڈ فیمس کمینے آدمی کا جو بھی مقصد تھا وہ جائے بھاڑ میں، اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اسے اب اور کیا چاہیے تھا؟ ڈیڈ، میرا باڈی گارڈ کہاں گیا؟ وہ بہزاد کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہی تھی، اس لیے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس وائلڈ مین کی اس کو یاد نہیں آ رہی تھی، اور یہاں اس کے دیدار کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس جنگلی کو کوئی احساس ہی نہیں تھا اس کا۔ بیٹا وہ کچھ کام میں مصروف ہے، اگر تمہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے تو عبداللہ کو بلا لو، بہزاد بھی جلد ہی لوٹ آئے گا۔ اس نے عبداللہ سے کہا تھا کہ بہزاد کی طرف چلے، پر اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی بار کا سر کو معلوم ہو گیا تھا بیبی، اور انہوں نے سختی سے منع کیا تھا آپ کو وہاں پر لے جانے کے لیے۔ ہانیہ کچھ کہے بغیر بس پریشان ہو گئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے ڈیڈ نے اس سے پوچھا نہیں تھا۔ حارث صاحب نے اسمگلنگ کے سارے معاملات بہزاد کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ اس وقت بری طرح پھنسا ہوا تھا، اور وہ کافی اچھے طریقے سے سب کچھ سنبھال رہا تھا، بلکہ ڈیل بھی بہت بہترین انداز میں بڑھا رہا تھا۔ حارث صاحب کو لگتا تھا کہ اگر وہ ایسے ہی کام کرتا رہا تو وہ لوگ جو 15 سال کے عرصے میں 1 سے 2 سے 3 ٹرک تک پہنچے تھے، یہ لڑکا انہیں دنوں میں آسمانوں تک پہنچا دے گا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بہزاد کی تیز رفتاری سے فواد جل رہا ہوگا، اور اب اسے براک کی موت کا بھی افسوس ہو رہا گا، پر اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حارث فواد کا خوف جانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر بہزاد ان کے ساتھ کام میں آ گیا تو وہ سڑک چھاپ لڑکا اول تو امیر بن جائے گا، دوسرا ایسا نہ ہو کہ حارث اسے اپنی بیٹی ہی تھما کر باڈی گارڈ سے داماد بنا لے۔ حارث صاحب کو ان کی سوچ پر ہنسی آتی تھی کہ کیسی بچکانہ سوچ تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک منسٹر اپنی بیٹی ایک کمرے میں رہنے والے گارڈ کو دے دے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ جو شخص اس کے دوسرے روپ سے آگاہ ہو، وہ اپنے اس نازک پھولی جیسی بیٹی دے دے اسے، تاکہ کل کلا ہنی کو معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ ایک اسمگلر تھا، اور وہ یہ جان کر نفرت کرے۔ ہرگز نہیں۔ وہ اس لڑکی کی زندگی کو اچھا بنا سکتے تھے، پر اسے اپنے سامنے سر جھکا کر رہنے کے بجائے اٹھانے کی اجازت کبھی بھی نہ دے سکتے تھے۔ یہ بیوقوف کیا جانے کہ انہوں نے کیوں اسے اسمگلر میں گھسیٹا تھا۔ ایک تو اس کی ذہانت جو اس کی آنکھوں سے نمایاں ہوتی تھی، اور دوسری اس کی جسامت جو ایک ساتھ کئی پہلوانوں کو مار گرائے۔ اس کی صبر اور ہمت کی وہ داد دیتے تھے، جس طرح وہ ان کی بیٹی کی بدتمیزیاں برداشت کرتا، اس کی لائی ہوئی میٹرک فیل کی شرٹس پہنتا، اور اتنی بڑی یونیورسٹی میں جا کر لوگوں کی ہنسی مذاق سہتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جس طرح وہ انہیں اٹھا کر گولیوں کے بیچ سے نکال کر ہاسپٹل لے گیا تھا، وہاں ہی حارث صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں بلکہ ہیرا ہے۔ اپنی چمک اور اپنی کشش سے وہ ناقص لوگوں کو نہیں بلکہ ایک جوہری کی وجہ سے اپنی طرف سے ضرور کھینچ گیا تھا۔ حارث صاحب اسے پہچان کر اسے چھوڑنے کے بجائے اٹھا کر گھر لے آئے۔ انہیں اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ آنا کانی کرے تو بھی آگے پیچھے کون تھا اس کا، جو اس کے دنیا سے رخصت ہونے پر ماتم کرتا یا کوئی ایکشن لیتا؟ حارث صاحب یہی باتیں سوچتے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے، جو اپنی انگلی میں پہنی پلاسٹک کی رنگ کو گھما رہی تھی۔ یہ کیا ہنی، آج کے دور میں ہیرو کا فیشن ہے اور تم نے یہ پلاسٹک کی رنگ پہنی ہوئی، حد ہے ویسے۔ وہ ہنس کر کہنے لگے، ڈیڈ میری آنکھوں سے دیکھے تو قیمت نہیں، یہاں احساس اور اہمیت نظر آئے گی ان کی۔ ان کی آواز پر ہانی نے سر اٹھایا تھا۔ دل کیا کہ انہیں یہ سب کہہ دے، پر وہ کچھ بول نہ سکی اور مسکراتی اٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ اسے اب رات کے لیے تیار بھی ہونا تھا۔ ڈیڈ نے خاص تیاری کا کہا تھا تو ضرور خاص دوست مہمان ہوں گے ان کے، جو کہ فیملی سمیت آ رہے ہوں گے، اس لیے اسے بھی اچھی طرح تیار ہونا تھا۔ مگر اسے بہزاد کی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ ننگے پاؤں جا کر اسے ڈھونڈے، گلی گلی میں اس کی کھوج لگائے اور اسے کھینچ کر واپس لائے اپنے ساتھ اور باندھ دے اپنے ساتھ، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں غائب تھا وہ، اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا کیا؟ یہی سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگتا، اور وہ گھبرا کر اپنی بگڑتی حالت کے زیر اثر گہرے گہرے سے سانس بھرنے لگی۔ لوٹ آؤ میرے بہزاد، میرے وائلڈ مین، ایسا نہ ہو کہ میں ایک بار پھر ٹوٹ جاؤں، فضا میں بکھر جاؤں اور تم میری خوشبو بھی نہ پا سکو۔ ایسا نہ کرو میرے ساتھ، پلیز لوٹ آؤ اپنی میڈم کے پاس۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔